الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، ہمارے میزبان قاری عبدالماجد صاحب، محتم مدرسہ مولانا طاہر صاحب، یاسین طاہر صاحب، اور آج یہ آپ کی مسجد قاسمی میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے. ہمارے قاری طاہر رحیمی صاحب اور مولانا عبدالرحمان صاحب کی خاص کوشش سے میں آیا ہوں. میں ایک دن پہلے ہی کراچی کے ایک ہفتے کے دورے سے گھر واپس آیا ہوں. ابھی تک ہڈیاں دکھ رہی ہیں. اگر آپ کی محبت، قرآن مجید کی محبت اور اسلام اور دین کی محبت کھینچ کے لائی ہے. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لا کر سرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل ہم پر فرمایا ہے کہ پیغمبر سلام بھی وہ دیے جو خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور کتاب قرآن مجید وہ دی جن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور ہمیں امت وہ بنایا جن کے بعد کوئی امت نہیں. اور فرمایا کہ اللہ نے 70 بڑی بڑی امتیں بھیجی ہیں، تم آخری امت ہو جن نے 70 کی عدد کو پورا کر دیا. اور ان تمام امتوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی امت تم لوگ ہو. یہ شان ہمیں کیوں ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی اور کتاب اللہ کی وجہ سے ملی. یاد رکھو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرا معجزہ تم میں باقی رہے گا، وہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید پیغمبر سلام کا زندہ معجزہ ہے جو آج بھی ہم میں موجود ہے. آپ نے بھی دیکھا کہ 4 بچوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید جمع کیا ہے. اتنی بڑی کتاب جس کے ہزاروں الفاظ ہوں، ہزاروں جس کے جملے ہوں، اس کو زیر و زبر کے ساتھ سینے میں محفوظ کر لینا
یہ آسان کام نہیں ہے. دنیا کی کتابیں ہیں، بڑے بڑے مشکل مضامین ہیں، لیکن لفظ بلفظ یاد نہیں کرتے، مضمون کا خلاصہ یاد کر لیتے ہیں، اپنے الفاظ میں اردو میں لکھ دیتے ہیں، انگریزی میں لکھ دیتے ہیں، عربی میں لکھ دیتے ہیں، فارسی میں لکھ دیتے ہیں، فرسٹ ڈویژن پاس ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں زیر و زبر کی غلطی نہیں کر سکتے، لہجے کی غلطی نہیں کر سکتے، ادائیگی کی غلطی نہیں کر سکتے، کس لفظ کو کس جگہ سے ادا کرنا ہے. اللہ نے اس کتاب کو ایسا بنایا ہے کہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. جس طرح پیغمبر السلام پر جب قرآن پہلے نازل ہوا تو آپ کو یہ ذہن میں آتا تھا مجھ سے قرآن رہ نہ جائے، تو قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ قرآنا. نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ زبان مت ہلائیں، آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے، ہم اس کو جمع کریں گے. آپ کا کام ہے جبریل السلام کا قرآن سنتے رہیں اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کی زبان سے ہم ویسے ہی جاری کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے ایسا سینہ عطا فرما دیا ہے کہ زیر و زبر کے ساتھ پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب بچہ پڑھتا ہے تو پورا قرآن اسی طرح سنا دیتا ہے جیسے استاد سے پڑھا ہے. یہ زندہ معجزہ ہے. خلاف نے فرمایا کہ میری امت میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن میرا معجزہ میرے بعد بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. کہتے دو نعمتیں بڑی عجیب ہیں. ایک رسول اللہ کی ذات جو مدینہ شریف میں موجود ہے، ان کی زیارت کے لیے مدینہ جانا ہوتا ہے. کہاں جانا ہوتا ہے؟ اور جانا کیسا جانا؟ وجبت لہو شفاعتی، تم مدینہ آؤ گے، میری قبر پر حاضری دو گے، مرکز پر، میرے روضے پر، میری شفاعت واجب. اور فرمایا کہ جس نے میرے بعد میری قبر پر حاضری دی کانما رآنی فی الحیاتی، گویا کہ زندگی میں مجھے دیکھ لیا ہے. زندگی میں دیکھنے والے صحابہ تھے. ان کہا کہ تم بھی پیچھے نہیں ہو، کیونکہ تم عشق کی وجہ سے میرے مدینے آؤ گے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. من زار قبری بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی. مظاہر حق میں علامہ صاحب نے تمام احادیث کی توثیق کی ہے سند کے ساتھ. ایسے نہیں ہے، یہ کتنی معتبر حدیث ہیں. مدینہ شریف کی زیارت کی، وسلم کی حاضری کی. ایک یہ نعمت دنیا میں کہیں آپ کو، حالانکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر تھے. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، دنیا میں ان کے روزے موجود ہیں. ہم ایوب علیہ السلام کے روزے پر میں نے حاضری دی، اور یسع علیہ السلام کے روزے پر، شام کی سرحد پر ان کے روزے میں نے حاضری دی. وہاں مسلمان ہی زیارت کے لیے آ رہے تھے صرف. میں نے کہا جو کہتے یہ ہمارے نبی تھے، ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے سارے نبی ہمارے ہیں، اس لیے ہم حاضر ہو رہے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم سب کو مانتے ہیں. وہ مسلمان تھے. اور مدینہ شریف میں باری نہیں آتی، زائرین اور عاشقین اتنے آئے ہوئے، اتنے اس کو محبت میں آئے ہوئے. تو ایک یہ نعمت اور ایک قرآن مجید کی نعمت، یہ دو نعمتیں مسلمانوں کے پاس عجیب ہیں. اس لیے آپ دیکھو گے یہود و نصارہ کو، دین دشمنوں کو ان دو چیزوں پر حملہ کرتے ہیں، یا پیغمبر السلام کی ذات پر یا قرآن مجید پر، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ دو چیزیں ان کے پاس ایسی ہیں کہ اگر ان کو یہ پکڑے رہیں گے پوری دنیا بھی کوشش کر لے ان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتے. رسول اللہ کا عشق اور کتاب اللہ کا عشق ہے، اور یہ دونوں مولا کے عشق تک لے جاتے. کہاں لے جاتے؟ قرآن پڑھو گے مولا کے عشق آتا جائے گا،
رسول اللہ پر درود پڑھو گے، محبت بڑھاؤ گے، اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت ایک اللہ والے نے پیغمبر سلام کو خواب میں دیکھا، رونے لگے، حضرت میں اللہ اللہ میں اتنا مشغول ہو جاتا ہوں، آپ پر میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا، آپ کے درود شریف کے لیے میں پڑھتا تو ہوں لیکن اتنا نہیں کہ مجھ پر غلبہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ فکر نہ کرو، جو میرا عاشق ہے وہ مولا کا عاشق ہے، جو مولا کا عاشق ہے وہ میرا عاشق ہے۔ اگر تو درود شریف پڑھے تو تب بھی تجھے مولا کا عشق آتا جائے، اور اگر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تب بھی رسول اللہ کا عشق آتا جائے۔ ان میں ایک کا عشق دوسرے کے عشق کو لازم ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جن دونوں کی محبت جب اللہ رسول کے عشق آ جاتا ہے فرمایا وجد حلاوت الایمان، اس کو میں ایمان کی مٹھاس دے دیتا ہوں۔ جس کے دل میں میری اور رسول اللہ کی اور اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے فرمایا وجد حلاوت الایمان من کان اللہ رسول احب الیہ مما سواہما، جو اللہ رسول کو سب زیادہ محبوب کر لیتا ہے اس کو ایمان کی مٹھاس کا مطلب کہ ایمان کا پھل مل جاتا ہے، کیونکہ مٹھاس پھل میں ہوتی ہے، شاخوں میں نہیں ہوتی اور تنے میں نہیں ہوتی، چھال میں نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس کو ایمان کا پھل، ایمان کی مٹھاس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان ایسا کامل اس کا ہو چکا ہے کہ اب اس کے اوپر میٹھا میٹھا پھل لگنے لگ گئے۔ میرے دوستو اتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ زبان دی اس لیے ہم نے، یہ زبان اللہ نے اپنے نام کے لیے دی ہے، قرآن کے لیے دی ہے، دوسرے مخلوقات کے پاس نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ سن لو، سوائے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی کوئی فرشتہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ سن لو، میں نہیں کہہ رہا، سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے۔ اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر آسمانوں پر قرآن پڑھا جاتا تو زمین پر جب قرآن پڑھا جاتا تو آسمان کے فرشتے نہ اترتے، کیونکہ یہ نعمت اوپر موجود تھی لیکن اوپر نہیں ملتی تو زمین پہ آنا پڑتا ہے۔ قاسم علوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند ورنہ قاسم نانوتوی نے فرماتے دو ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک قرآن مجید کہ جو ہی تلاوت کرتے ہو، چنانچہ یہ مدرسے کیا ہے، یہ مسجدیں کیا ہے، مسجدوں میں تو مستقل فرشتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی بزرگ نہیں، کن دی صحبت جا کے بیٹھیے، اور مسجد سے بیٹھ جاؤ، فرشتہ دی صحبت مل جائے گی۔ سر سمجھتے ہو نا کچھ پنجابی بھی کہ نہیں ہے؟ جب سب اردو بول لو، کون سی زبان بول لو تم؟ ہاں مجھے معلوم ہے، میں بھی تھکا ہوں، میں کڑا بھر ہوں۔ بھئی ہنسو گے تو پھنسو گے نا، اذا ہنسا فقط پھنسا۔ میرے مرشد شاہ کی مختر صاحب فرماتے تھے جب سننے والا ہنستا ہے تو اس کا دل کھلتا ہے، تو جلدی سے مال بیچ میں ڈال دو۔ اس لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جب بیان ہوتا تھا کراچی میں، بنور ٹاؤن میں 8 سال رہا ہوں الحمدللہ، اس دور میں حضرت کیم صاحب کی خدمت میں جا کرتے تھے اور بزرگ بڑے بڑے موجود تھے، تو ہمارے حضرت مضمون بیان کر ہنسا دیتے، تو ایک مجذوب تھا وہ بھی آتا تھا، ہمارے حضرت فرماتا تم حساوت بھی ہو، تم رلاوت بھی ہو، میرے مولا سے تم ملاوت بھی ہو، ہنساتے اور رلاتے بھی ہو لیکن مولا سے ملا دیتے ہو، ہنستے ہنستے بھی خدا کا راستہ طے ہو جاتا ہے، روتے روتے بھی طے، راستہ طے کرنا ہے، مولا تک پہنچنا ہے۔ یہ دو بڑی نعمتیں پہنچاتی ہے، رسول اللہ کا عشق، کتاب اللہ کا عشق، تجربہ کر لو۔ اس لیے جب کسی پر عشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے کثرت سے تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہے۔ جب دیکھو کہ تلاوت قرآن کا اس کو چسکا لگ گیا، یہ دلیل ہے جو مولا کا عشق آ گیا ہے، اس لیے اپنے ساتھ مشغول کر دیا، کیونکہ قرآن پڑھنا ایسے ہے مولا سے باتیں کرنا ہے، اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے باتیں، لمبے لمبے پیکج لے کر پیکے مارتا ہے، پیکج لگاتا ہے۔ لوگ کہتے جی حضرت صاحب بات کرنی کرو بھائی، بس ہو گئے بھائی، نہیں جی میں نے پیکج لگایا، میں کہ تو نے تو لگایا میاں، ہمارا پیکج کہیں اور لگا ہوا ہے، کیوں مگر ضائع کرتا ہے؟ آج یہ پیکج کر کیا رہے ہیں؟ خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ اقوال بھی تولے جائیں گے، تمہاری باتیں تولی جائیں گی قیامت کے دن، اچھی باتیں بھی بری باتیں بھی تولی جائیں گی۔ چلے زبان اس لیے نہیں دی ہے
ایک حضرت ابو ذر غفاری، ایک صحابی، اتنا ہوتا صحابی جن کے بارے میں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابو ذر غفاری پاس بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ میرا صحابی ابو ذر ہے. کہا حضرت آسمان والے اس کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. ایک بار غلطی سے کیا کہہ دیا اپنے غلام کو، حبشی غلام تک کالا. اللہ معاف فرمائے، وہ امریکہ سے بیچاری کو خاتون آئی ہے، ہم نے اس کو مذاق کا نشانہ بنا دیا. خدا کا خوف کرو، رنگ و روغن خدا نے چڑھائے ہیں اللہ کے ہاں. اگر رنگ و روغن کی قیمت ہوتی تو بلال کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے تھی. تمہیں پتہ ہے افریقی بلال کی نسل میں تھے، پھر تم بلال کے عاشق بنتے ہو یا مذاق اڑاتے ہو؟ کس کی بات کے مسلمان ہو تم؟ نیٹ پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بکواس کرو، اس کی شکل کا مذاق اڑاؤ. پتہ نہیں اللہ نے کس زمین میں کیا رکھا ہے. ہم نے تو دیکھا کالی کلوٹی عورتیں عفت والی تھی، بڑے بڑے عظیم الشان انسان ان کی کوکھ سے پیدا ہو گئے. تاریخ میں اگر اٹھاؤں تو حیران کر دوں تمہیں. ماں کو دیکھا تو ماں افریقی کالی، بیٹا دیکھا تو پورے عالم پر سورج بن کر چمکا ہوا ہے. رنگ و روغن. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتے ہیں نہ اعمال کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے والد نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا جو مسلمان نہیں تھے. کہا کو خوبصورت غلام لاتا، یہ کیا افریقی کو لیا؟ رومی غلام نہیں ملتے تھے؟ ترکی غلام نہیں ملتے تھے بازار میں؟ یہ کالا لانا تھا؟ کیا کہا ابا جان، میں نے اس کے دل کو خریدا ہے، میں نے جسم کو نہیں دیکھا. اس کا دل وہ ہے جس میں رسول اللہ اور مولا کا عشق ہے. ایک چھوٹے قد کا آدمی جا رہا ہے، میں سب کو تنبیہ کرتا ہوں اگر ایسا ہو گیا تم سے توبہ کرو، ورنہ مولا شکلیں بگاڑنے پر قادر ہے. قرآن نے کہا ہے ہم چاہیں تو چہرے پیچھے پھیر دیں، چاہیں. ایک لکھنے والے نے لکھا، لکھتا رہا، انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی جب ہم نے دنیا بنائی. ان کا میں نے دیکھا مجھے بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. صبح اٹھا تو ہاتھ خشک ہو چکا تھا، اس کا قابل نہیں تھا. خیر تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے اس کو کیا کہہ دیا؟ یبن سودا، اے کالی کے بیٹے. ہم کہہ دیتے ہیں اے کالی کے بیٹے. رسول اللہ سن رہے تھے. اے ابو ذر، تجھ میں ابھی تک کفر پایا جاتا ہے کہ تو گالی دیتا ہے. یعنی گالی دیکھیں کیا ہے؟ اے کالی کے بیٹے. ماں بہن کی گالی ایسے کچھ نہیں نکالی. اور کالی کے بیٹے، ان کے منفیق الجاہلیہ بخاری میں آتا ہے، تو ایسا انسان ہے ابھی تک کفر ہے تیرے اندر. اب بتاؤ صحابی کو رسول اللہ سے ڈانٹ پڑی، کیا حال ان کا ہوا؟ پوری زندگی اس ڈانٹ کا مداوع کرنے کے لیے جب بازار جاتے اپنے سے پہلے غلام کا کپڑا خریدتے، پھر اپنا خریدتے، بستر پہلے اس کا انتظام کرتے، پھر اپنا کرتے، کھانے کا پہلے اس کا انتظام کرتے، پھر اپنا کرتے. لوگ کہتے ہیں ابو ذر یہ غلام ہے، تو اپنا بیٹا بنا کر اس کو رکھا ہے. کہا رسول اللہ کے الفاظ گونجتے رہتے ہیں، ابو ذر تو ایسا انسان ہے جس میں کفر پایا جاتا ہے. میرے دوست، اللہ نے یہ زبان اس کام کے لیے نہیں دی ہے. یہ زبان تو اپنے نام کے لیے دی ہے، قرآن کے لیے دی ہے، درود شریف کے لیے دی ہے.
تو میں عرض کر رہا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں میں وہ لطیف بے باز رہ گئی، ایک چھوٹا آدمی جا رہا تھا، کسی نے اس کو کہا کہ ٹھیک نہیں، وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کیا کہا، انہوں نے کہا کس پہ اعتراض کر رہا ہے، عمارت پہ کر رہا ہے یا بنانے والے پہ کر رہا ہے، کس پہ اعتراض، کس پر اعتراض ہے؟ بتاؤ میں اور آپ یہ جو شکلیں ہیں یہ ہم مطالبے سے لے کر ایسی بننی چاہیے؟ یہ تو رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے، کنا قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے تھے، اور نجا بنا دیا، غریب کے گھر میں پیدا کر دیا، بادشاہ، مستقبل کا بادشاہ، اور جس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس کے گھر میں روٹی نہیں، مولا کا نظام ہے۔ بادشاہوں گھر میں فقیر پیدا کر لیے۔ حضرت مرزا جانے رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے مغل بادشاہ کو دیکھا دلی میں جس کا طوطی بولتا تھا، میں نے جامع مسجد کے سامنے انگریزوں کے دور میں اس کو بھیک مانگتے دیکھا۔ یہ سب بولا کیا تمہیں؟ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ خیر، مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی نعمتیں ہمارے پاس ہیں جس کے لیے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، ایک تلاوت قرآن، صرف مدرسوں میں ہر وقت فرشتے ہیں، ہر وقت فرشتے آتے ہیں، جہاں جس علاقے میں مدرسہ ہوگا وہاں نور ہی نور ہوتا ہے، اگر آنکھ کھل جائے تو حیران ہو جاؤ کہ نور میں ڈوبا ہوتا ہے پورا محلہ، حالانکہ ہم نالائکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بارش جب اترتی ہے تو ہر جگہ ہی آتی ہے نا، اچھی جگہ بھی آتی ہے، بری جگہ بھی، بلکہ بری جگہ کو بھی پاک کر دیتی، پورے محلے پر خیر کا اثر ہوتا ہے، مدرسے کیونکہ فرشتے آ رہے جا رہے ہیں، مسجد کا اثر ہوتا ہے، فرشتے آ رہے جا رہے ہیں، جہاں فرشتے آتے جاتے وہاں شیطان کا گھسنا آسان نہیں ہوتا، چھپ چھپا کے ہاتھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو لتر پولے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ بولو بھائی، جہاں پولیس گشت کر رہی ہو اور پولیس والا بھی صحیح ہو تو وہاں پر چور آسانی سے نہیں آتے، انہیں پتا ہے، اور فرشتے وہ ہیں جس سے شیطان ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو قابو کرنا جانتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا یرا ہوا قبیل من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم اس کو وہاں سے دیکھتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تو کسی اللہ والے نے کہا تم اس کی پناہ میں آ جاؤ جو اس کو دیکھتا ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتا، مولا کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں دیا۔ تو ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے، جب بھی تلاوت ہوگی فرشتے اتریں گے، اور دوسرا جب کوئی اپنے گناہوں پر روتا ہے نا تو فرشتے اترتے دیکھنے کے لیے کہ یہ روتے کیسے ہیں، یہ رونا اتنا پیارا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو، رو بھی لیا کرو کبھی کبھی مولا کے سامنے، باوجود ہے کہ تم سمجھو کہ ہم بہت نیک ہیں یا کچھ ہیں، اول تو دماغ میں بات آنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اعمال حضرت عطا سلمی بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بدری صحابہ تک کی انہوں نے زیارت کی ہے، جب مسجد سے نماز پڑھ کے جاتے تو چہرے پر ایسی شرمندگی ہوتی جیسے چوری کی ہے، تو شاگردوں نے محسوس کر لیا، کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھ کے اتنی شرمندہ چہرے سے واپس کیوں آتے ہیں؟ کہ نماز دیکھتا ہوں، مولا کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی، پیش کیا کیا، ساری نیکیاں کی، تم حاجی ہو اپنا حج دیکھو اور مولا تعالیٰ کی عظمت دیکھو، زکوٰۃ دیتے ہو زکوٰۃ دیکھو، مولا کی عظمت دیکھو، نماز دیکھو، مولا کی عظمت دیکھو، ہماری نیکیت اس قابل بھی نہیں ہے کہ دربار میں جائیں، یہ ان کا کرم ہے کہ پھر بھی قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے دماغ سے بھی خلل نکال دو، صبر ہوئے کلکم خطاء، رسولہ فرماتے تم نیک ہو، ولی اللہ ہو، تم علماء ہو تو کلکم خطاؤن، تم میں ہر ایک خطا کار ہے، اپنے مقام کے اعتبار سے اس میں کمی آتی ہے، کلکم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں اپنی خطا کو خیر میں بدلنے کا، کہ توبہ استغفار کرتے رہا کرو، مولا کے سامنے روتے رہا کرو، زیادہ جتنے بھی کوئی بڑے مقام پر تھے اتنے زیادہ روتے تھے، سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی، فرمایا کرتے تھے کاش میں گھاس ہوتا جس کو کوئی بکری کھا جاتی۔ لوگ کہتے ہیں آپ یار غار، اتنا اونچا آپ کا مقام،
پیغمبر سلام نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت دن اللہ دے گے۔ پھر آپ کی یہ حالت، کہا کہ جب میں سوچتا ہوں مولا کے سامنے جاؤں گا سمجھ نہیں آتا کیا جواب دوں، کیسے سامنا کروں گا اللہ تعالیٰ کا۔ بڑے بڑے روتے گئے۔ فرمایا کہ جب گناہگار بندہ روتا ہے تو اس سے آتا ہے اللہ میاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بل ان اشکوں کو اوپر لے جاتے ہیں، اشکوں اوپر لے جاتے ہیں۔ جب میرے شیخ شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ سب سے پہلے جب حرم گئے، سب سے پہلے حج پر سب سے پہلے گئے تو وہاں جو ہی مطاب میں گئے اللہ کے گھر کو دیکھا تھا، عجیب کیفیت تاری ہوئی۔ یہ اشعار کہے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، مراد دنیا، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور صفت کو ہے میری زندگی کا دھارا، جو گرے ازل زمیں پر میرے اشک کے ستارے، چمک اٹھا از فلک پر میری بندگی کا تارا۔ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے خود فرمایا عینین حتی لتین، اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے دیں خوب برسنے والی ہو جس طرح موسلادھار بارش برستی۔ ورنہ رسول نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ سن لو کاڑا کے دوستو، تم وہ کاڑا والے ہو، قریب ہو تو کاڑا والے ہو، قریب بھی اسی میں شمار ہوتا ہے۔ مجھ رونے میں شکل ہی بنا لے، اللہ معاف کر دے، اللہ۔ اسے اللہ والے نے کہا دنیا کے جج اور بادشاہ سامنے جھوٹ موٹ روئے تو اور جرمانہ لگا دے، مولا کو پتہ ہے جھوٹ موٹ رو رہا ہے پھر بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یہی تو ان کی شان ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی، تلاوت قرآن اور گناہوں پر رونا، فرشتے آتے ہیں کیونکہ آسمانوں پر نہیں ہے، وہاں کوئی رونے والا نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ وہاں قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، قرآن پڑھنے والے یہاں ہیں، استاد بھی یہاں ہیں، شاگرد بھی یہاں ہیں، قرآن بھی یہاں ہے۔ اس لیے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی مل رہی۔ یہ ایک طالب علم کتنا کماتا پتہ تمہیں؟ لوگ مدرسے میں خرچ کریں، ساتھیوں ہم مدرسے بڑا خرچ کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، توبہ کرو، اللہ محتاج نہیں ہے۔ آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو خانہ کعبہ تھا نا، یہ جنت کے موتی کا تھا، جو فرشتے جنت سے لا کر رکھا۔ حجر اسود بھی جنت کا ہے، رکن یمانی بھی جنت کا ہے، ریاض الجنہ بھی جنت کا حصہ ہے۔ اسے پورا خیمہ جو 40 فٹ تقریباً چوڑائی ہے اس کی، اور 40 فٹ لمبائی چوڑائی تقریباً بنتی، پورا خیمہ لا کر رکھ دیا۔ آدم السلام کو حکم ہوا حج کرو، آدم السلام سری لنکا سے چلے، ہندوستان کی زمین کو یہ نعمت اور فضل حاصل ہے کہ سب سے پہلا نبی اور سب سے پہلا انسان ہندوستان کی زمین پر اترا ہے، اس لیے یہاں ایک دین کی خاص شان پائی جاتی ہے۔ آدم سری لنکا میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کو ابھی جگہ موجود ہے، بلکہ میرے ایک دوست سری لنکا کے جو مفتی اعظم اس وقت میرے ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ جگہ جہاں آپ اترے تھے تو پہاڑ پر جب پاؤں لگے تو چونکہ آسمان اور جنت سے آئے تھے تو ان کا نور اتنا زیادہ تھا کہ اس میں گڑھے پڑ گئے، جس طرح آپ نے مقام ابراہیم پر پتھر پر ابراہیم السلام کے پاؤں کے نشان دیکھے ہوں گے۔ بتاؤ پتھر پر نشان کیسے پڑ گئے؟ کیونکہ نبی میں نور کی جو شدت ہوتی ہے اس نے اس کو پگھلا دیا۔ تو آج بھی وہ قدم ہے، بڑے بڑے قدم ہیں، کیونکہ آپ 70 ہاتھ آپ کا قد تھا۔ تو کہتے وہاں ہر وقت بارش ہوتی رہتی، ہر وقت بارش ہوتی، ہر وقت بارش ہوتی۔ دیکھنے والے بڑی مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں اور ان نشانات تک پہنچتے ہیں۔ یہ مجھے سری لنکا کے دوست نے بتایا۔ حکم آ کے چلو، وہاں سے پیدل چلے۔ یہ بیچ میں سمندر نہیں تھے، پہلے زمین گول تھی، زمین بالکل گول تھی، ارد گرد سمندر تھے، بعد میں زلزلوں سے ٹوٹتی گئی اور بیچ میں پانی آتا گیا، یہ یاد رکھو۔ دنیا کا نقشہ اٹھا تو آپ اس کو جوڑو سارے ٹکڑوں کو تو گول ہو جائے گی۔ ہاں، اس لیے کہ یہ فن بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، کیونکہ اس سے اوقات نماز نکالنے ہوتے ہیں، دنیا کی
چال اور دنیا کی ڈال دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ تم پڑھے لکھے ہو، نہیں، مولویوں کے آگے کچھ بھی نہیں کوئی بھی۔ مولویوں نے اس وقت پڑھ لیا جس وقت کوئی بھی نہیں تھا، یہ تو اب نکل آئے لوگ، بس انگریزی زبان بیچ میں آ گئی، باقی کچھ نہیں۔ ستاروں کی چال کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، شرح چغمینی اٹھا کر دیکھو ساری ستاروں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ ذکر آ گیا، چین سے آئے تھے، چین سے، ہمارے والد چین کے رہنے والے، چین سے ہجرت کی تھی، دیوبند میں پڑھا، دیوبند سے پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد نے ان کی ڈیوٹی بہاول نگر میں لگا دی تو بہاول نگری ہو گئے۔ اور ہمارے بہاول نگر کے اس مدرسے میں 1944، 45 اور 46 میں آپ جو کاڑا شہر کے سب سے بڑے بزرگ مولانا عبد الحنان صاحب جو تھے، جو سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ کے، یہ دراصل بہاول نگر آئے تھے، سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ کے ساتھ بخاری جلد ثانی پڑھاتے تھے 1944 میں، ہمارے والد صاحب منطق فلسفے کے اسباق پڑھاتے تھے، سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ بخاری جلد اول پڑھاتے تھے۔ اس وقت سے 44 سے دورہ حدیث ہوتا ہے، آج تک پاکستان کے سارے مدرسوں میں سب سے قدیم اور پرانا مدرسہ مولانا عبد الحنان صاحب 2 سال وہاں رہے ہیں، پھر آپ کے اوقارا میں منتقل ہوئے۔ سن لو، تمہیں نہیں پتا مجھ سے پوچھو۔ تو ہم جب سکول پڑھتے تھے، ہم نے سکول پڑھا ہے، ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، ہم بھی ڈاکٹر بنتے بنتے بچ گئے۔ اب کیا کیوں؟ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، پیشاب دیکھتا ہے، خون دیکھتا ہے۔ میں نے کہا میں تو بھائی سے کہتا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ مجھے خون دیکھ کر بڑی وحشت ہوتی ہے۔ میں کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بنایا، بھی شکر اللہ کا۔ ادھر چلے گئے تو ہم آ کر ابا جی سے باتیں کرتے، ابا جی یہ سورج کے بارے میں اور چاند کے بارے میں، تو ابا جی اتنی باتیں بتاتے ہماری آنکھیں پھٹ جاتی۔ ابا جی آپ نے کہاں سے پڑھا؟ کہاں مدرسے پہ پڑھا۔ اللہ کیا بات ہو رہی تھی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی نے جو زبان دی ہے یہ بیکار بازی کے لیے نہیں دی۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے صبح سے شام تک تو کتنا کماتا ہے۔ میں تنبیہ کر رہا تھا کہ مدرسوں پر خط کر کے کبھی بغیر نہ کرو، ہم نے یہ کیا۔ یہ دین تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طائف کے بازاروں میں اپنے محبوب پیغمبر کا محبوب خون بھی انہوں نے وہاں کفار نے بہایا، اللہ نے، اور آپ نے فرمایا اللہ ان کو عذاب نہ دینا، شاید ان کے اولادوں میرے ماننے والے آ جائیں۔ تو جس دین کی خاطر نبی کا خون زمین پر گرا ہو، وہاں میرے اور آپ کے پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مدرسے میں ہے اور خرچ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان، لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ پاکستان میں مدرسے رکھے ہیں، علماء رکھے، صلح رکھے، تبلیغ جماعت رکھی، مجاہد رکھے، پاکستان جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پیسے کو تم حقیقت سمجھتے ہو؟ میں لندن گیا، لندن ابھی 4 مہینے پہلے بھی میں ہو کر آیا ہوں۔ میں لندن گیا، میں نے لندن میں کئی سال پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک جگہ موڑ کاٹا تو میں ایسی چیزیں بڑی عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، روکو بریک لگاؤ۔ میں کہا یار یہ سڑک کے اوپر کون لوگ لیٹے ہوئے؟ 10 آدمی مرد عورتیں لیٹے ہوئے، اور سلیپنگ بیگ کے اندر، سلیپنگ بیگ کے اوپر انہوں نے پلاسٹک چڑھایا ہو، اور بارش ہو رہی ہو، چھت نہیں تھی، بارش ہو رہی اور ٹھنڈ، ہاں تو ویسی ٹھنڈ رہتی مری کی طرح، اور بھی بارش بھی۔ میں نے کہا یار اور فٹ پاتھ پر فٹ پاتھ ہے۔ کہا جی یہ لندن کے وہ لوگ ہیں جن کا گھر نہیں ہے۔ یار یہاں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں؟ کہا جی ہر طرح کے ملتے ہیں، یہ ویسے مشہور ہے کہ یہاں سارے امیر ہیں، ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ایک روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ مسلمان اڑوسی پڑوسی روٹیاں دیتے ہیں۔ ہاں ایک دوست کے یہاں ٹھہرا، اس کے پڑوس میں اس کی بیوی روزانہ کھانا لے کے جاتی ہے، پڑوس میں کہ کہاں جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ایک عیسائی عورت ہے، بیٹے اور بیٹیاں چھوڑ کے چلے گی، وہ بڈھی اکیلی رہتی یہاں پر، کبھی آ کر نہیں پوچھتے، تو ہم اس کو کھانا دیتے ہیں روزانہ، کیونکہ اس کے پاس کھانے کے جو وسائل نہیں ہیں، کیونکہ بیٹے بیٹیاں سارا مال اسباب لے گئے۔ اور پھر ایک دفعہ وہ مر گئی تو میں گیا
جب گیا تو مجھے پتا چلا وہ مر گئی. میں نے کہا اس کا کیا بنا؟ کہا مرتے ہی ابھی اس کی میت اسپتال میں تھی, سارے وارث پہنچ گئے کہ مکان ہمارا ہے. تم کیا بات کرتے ہو؟ تم یہ دیکھو تمہیں دین ملا ہے, تمہیں علماء ملے ہیں, صلحاء ملے ہیں, مدرسے نے بچوں کی اتنی آسانی سے پڑھا رہے. ابھی جرمنی میں ہمارے 2 طالب علم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ ابھی جو بچے ختم کر رہے تھے, داڑھی بھی نہیں ان کی, ہمارے ہاں سے قرآن حفظ کیا انہوں نے. ان کے والد کا جرمنی, سعودیہ سے جرمنی ٹرانسفر ہو گیا. جس علاقے میں رہتے ہیں مسلمانوں کا بھرا ہوا علاقہ, نہ بڑوں کو قرآن آتا ہے, نہ بچوں کو, نہ عورتوں کو. انہیں پتا چلا یہ حافظ ہیں تو مدرسہ کھول دیا پارٹ ٹائم, سکول کے بعد. سکول پڑھتے ہیں بچے اور پڑھنے والے بابے ہیں. مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں چھوٹے چھوٹے استاد, ایک 11-12 سال کا, ایک 15 سال کا استاد صاحب بیٹھے, آگے بابے بیٹھے, کہتے زندگی میں پہلی بار لفظ قرآن ہمارے زبان پر آیا ہے اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اور میاں یہاں تو تم نے مفت میں ملی ہے, اتنی ناقدری کرتے ہو, توبہ کرو. ورنہ اللہ تعالیٰ کی غیرت, آپ نے فرمایا اللہ تعالی ذات سب سے زیادہ غیرت مند ہے. پھر رسول نے فرمایا میری ذات غیرت مند ہے. بخارا والوں نے نہ قدری کی, جہاں امام بخاری پیدا ہوا 70 سال تک قرآن کی شکل نہیں دیکھ سکے وہ لوگ. نسخے کی, قرآن کا نسخہ کیسا ہے, مفتی تقی صاحب کے حالات اٹھا کر دیکھیں. پہلی بار جب روس آزاد ہوا تو وہ ازبکستان گئے, امام بخاری کے ملک میں. کہا میں فجر کے بعد تیر رہا تھا اپنے ہوٹل کے سامنے, اچانک میں نے کیا دیکھا, 200-300 مرد و خواتین, بچے, اور سب کی چیخیں نکل رو رہا ہے. تو میں نے ترجمان سے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن کا چھوٹا نسخہ ہے نا, جس پر آپ چلتے چلتے تلاوت کر رہے ہیں, کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے صحت کے لیے واک کرے, اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے چاہے نسخہ دیکھ کر, تو اس کی اجازت ہے تاکہ اس کی صحت بھی برقرار رہے اور معمول بھی برقرار رہے. سن لو, یہ قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے, ساحبال والے, خود فرماتے تھے صبح میں واک کرتا ہوں 5 سے 12, اس کے اندر میں سنا دیتا ہوں چلتے چلتے. ساتھی حضرت کا معمول تھا. خیر, تو کہا انہوں نے 70 سال سے قرآن نہیں دیکھا کہ نسخہ ہے کیسا, تو آپ کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں. حضرت فرماتے مجھے اونچی جگہ کھڑا کر دیا, میں نے یہ قرآن دکھایا, کئی بے ہوش ہو گئے روتے روتے کہ ہم نے زندگی میں شکر ہے قرآن دیکھ لیا کہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں بہت ڈرایا کرتا ہوں کہ تم نہ قدری نہ کرو, مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو, نعمتوں کو سمجھو. مال پانی کی, ڈالر ملیں گے, پاؤنڈ ملیں گے, مجھے تو کوئی وہاں پر خوش نہیں ملا, میں تو جاتا رہتا ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں, کہ حضرت یہ پریشانی, یا تمہیں تو کوئی پریشانی نہیں, تمہارے تو برتن دھونے کی مشین بھی ہے, کھانا پکانے کی مشین بھی ہے. کہ حضرت مشین ہی تو ہے, انسان ہی تو نہیں ہے. یہاں پر آپ جیسے آ جاتے ہیں تو ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے یار ہم انسان ہیں جن کے بعد بیٹھ کر ہم اپنے دل کو اطمینان دلا دیتے ہیں. ورنہ یہاں تو مشینی زندگی ہے, اور مشینی زندگی تو مشینی ہوتی ہے. مشین کو کسی سے کیا ہمدردی, کیوں بھائی؟ اگر ہمدردی ہوتی تو چارہ کاٹنے والی مشین چارے والی کا ہاتھ نہ کاٹتی, کتنوں کی انگلیوں اور ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, کیونکہ اس کو کیا ہمدردی, وہ تو مشین ہے. اللہ نے یہ نعمت ہمیں, یہاں یہ نعمتیں, قدر کرو ان کی, نہ قدری نہ کرو. تو قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو میرے دوستو, اس زبان کو کام میں لاؤ. اگر آپ کو نہیں آتا سیکھو. نہیں لگا میں بڑا ہو گیا, صحابہ کرام نے بڑی عمروں میں سیکھے. ہاں تو اب عمر رضی اللہ تعالی نے بڑی عمر میں سورہ بقرہ سیکھی. سورہ بقرہ جب یاد ہو گئی تو ایک اونٹ ذبح کیا, خوشی میں اونٹ ذبح کیا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہو گئی معنی اور مفاہیم کے ساتھ. تو ایک بچہ جو آپ کے یہاں پڑھتا ہے فجر سے لے کر رات تک, اور ایک حرف پر 10 نیکیاں کماتا ہے. آپ کو پتا ہے اوسطاً ایک بچہ جو فجر سے شروع کرتا ہے, جس میں سبقی سناتا ہے, مطالعہ ہے, سبق ہے, منزل وغیرہ وغیرہ, رات عشاء تک 2.5 کروڑ نیکیاں روزانہ ایک بچہ کماتا ہے.
یہ کس کے کھاتے میں جاتی ہے؟ والدین کے، استاد کے، مدرسے چلانے والوں کے، یہ پیسہ دینے والوں کے جو پیسہ دیتے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنا کہیں بھی نفع نہیں ملے گا آپ کو کہ دو کیا لو کیا، دیا کیا لیا کیا، دیا پیسہ فانی اور ملے حافظ قرآن جو جنت کی بھی سفارش کرے، وہاں پر عالم سفارش کرے، مجاہد مبلغ سب مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فیکٹری ہے۔ علماء صلاح کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بانی تبلیغی جماعت، کہاں سے فارغ ہوئے تھے بولو؟ مدرسے سے، مدرسے والے تھے۔ جتنے بھی دیکھ لیں گے بڑے بڑے عظیم الشان دین کے کام ہیں، ان کے جو بانی وانی لوگ تھے مدرسوں سے نکلے، پھر اللہ نے کسی کام میں لگا دیا، کسی کام میں، کسی کام، لیکن فیکٹری مدرسہ تھا جہاں سے وہ نکلے جن نے کام کی۔ اس لیے میرے دوستو، بس میں بات ختم کرتا ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کو بھی، محتم صاحب کو، قاری صاحب کو، استادوں کو، طالب علموں کو، ان کے والدین کو اور چلانے والوں کو۔ خوش قسمت ہو کہ آپ کس جگہ پر ایسا ادارہ موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، ان کی قدر کیا کرو، دعا بھی کیا کرو، دعا بھی کیا کرو۔ ہمارے والد صاحب نے 50 سال بہاول نگر میں صرف مدرسے کے لیے گزار دیے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے سارے رشتہ دار مدینہ شریف میں ہیں اور چین میں ہیں، اور سارے سعودی ہیں، سب سعودی ہیں، بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں، یہاں تک کہ سعودی سفیر بھی ہیں کئی ملکوں میں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارے عزیز لگتے ہیں۔ ابا جی سے جب کسی نے کہا کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہجرت کر لیں، ہمارے پاس آ گئے، یہی فرمایا، استاد مدرسہ دے گئے، میں کیا کروں، تو سنبھال لیں۔ آج باغ و بہار دیکھو، بابا نگر آؤ، وہاں باغ و بہار دیکھو، دور سے تمہیں خوشبو آنا نظر آ جائے گی۔ رکشے والوں سے پوچھو گے تم تو وہ بھی لے کے جائے گا، عقیدت سے لے کے جائے گا۔ ایک دوست آیا بڑی اسلام آباد سے، بڑی دور سے، چوک میں گاڑی کھڑی کی، رکشے سے یار مدرسے کا بتا دو، مولانا جلیل صاحب جہاں رہتے ہیں۔ تو باہر نکلا، ہاتھ باندھ کر نے کہا اچھا حضرت صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ راستہ ہے، جائیے۔ وہ حیران ہو گیا ہے، میں کہ 50 سال اس بزرگ کی قربانی ایسے تھوڑی مدرسے کے لیے، آج آپ جاؤ دیکھو باغ و بہار۔ اس لیے خود بھی قرآن سے تعلق لگاؤ اور قرآن والوں سے اپنا تعلق اور استوار رکھو، ان کی خبرگیری رکھا کرو، ان طالب علموں کی، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حافظ حنظلہ کی والدہ کی مغفرت دعا کرنی ہے، اور دوست کے بیٹے بیٹوں کے رشتے